درخت کے قریب نہ جانے کا حکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زما وائس یوٹیوب چینل کے معزز خواتین و حضرات، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ پاک آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ پیارے دوستو، نسیان بھول جانا ہر انسان کی سرشت میں داخل ہے، اور ارادے کی کمزوری یعنی فقدان عزم یہ بھی انسانی خصلت میں بالعموم پائی جاتی ہے۔ یہ دونوں کمزوریاں بھی شیطان کے وسوسوں میں پائی جانے کا باعث بنتی ہیں۔ اگر ان کمزوریوں میں اللہ کے حکم سے بغاوت اور سرکشی کا جذبہ اور اللہ کی نافرمانی کا عزم مصمم شامل نہ ہو تو بھول اور ضعف ارادہ سے ہونے والی غلطی عصمت و کمال نبوت کے منافی نہیں، کیونکہ اس کے بعد انسان فوراً نادم ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جھک جانا اور توبہ اور استغفار میں مصروف ہو جاتا ہے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے سمجھایا تھا کہ شیطان تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، یہ تمہیں جنت سے نہ نکلوا دے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان مردود ہوا تھا، لہٰذا وہ حضرت آدم علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی طاق میں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو سمجھا دیا کہ دیکھیے تیرا اور تیری بیوی حضرت حوا کا دشمن ہے، اس کے بہکاوے میں نہ آنا، ورنہ محروم ہو کر جنت سے نکال دیے جاؤ گے اور سخت مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ روزی کی تلاش کی محنت سر پڑ جائے گی، یہاں تو بے محنت و مشقت روزی پہنچ رہی ہے، یہاں تو ناممکن ہے کہ بھوکے رہو، ناممکن ہے کہ ننگے رہو، اس اندرونی اور بیرونی تکلیف سے بچے ہوئے ہو۔ پھر یہاں نہ پیاس کی گرمی اندرونی طور پر ستائے، نہ دھوپ کی تیزی کی گرمی بیرونی طور پر پریشان کرے۔ اگر شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تو یہ رحمتیں چھین لی جائیں گی اور ان کے مقابل کی تکلیفیں سامنے آ جائیں گی، لیکن شیطان نے اپنے جال میں انہیں پھانس لیا اور مکاری سے انہیں اپنی باتوں میں لے لیا، قسمیں کھا کھا کر انہیں اپنی خیر خواہی کا یقین دلایا۔ پہلے ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرما دیا تھا کہ جنت کے تمام میوے کھانا، لیکن اس درخت کے نزدیک نہ جانا، مگر شیطان نے انہیں اس قدر پھسلایا کہ آخرکار یہ اس درخت میں سے کھا بیٹھے۔ اس نے دھوکہ کرتے ہوئے ان سے کہا کہ جو اس درخت کو کھا لیتا ہے وہ ہمیشہ یہیں رہتا ہے، اور اس کے ساتھ شیطان نے قسم کھا کر کہا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ اس پر انہیں خیال ہوا کہ اللہ پاک کی جھوٹی قسم کون کھا سکتا ہے۔ اس خیال سے حضرت حوا نے ان میں سے کچھ کھایا پیا، حضرت آدم علیہ السلام کو دیا تو انہوں نے بھی کھا لیا، اور یہ خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ممانعت تحریمی نہ تھی بلکہ تنزیہی تھی، یعنی حرام قرار دینے کے لیے نہ تھی بلکہ ایک ناپسندیدگی کا اظہار تھا۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہاد میں خطا ہوئی، اور خطائے اجتہادی گناہ نہیں ہوتی۔ صادق اور مصدوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے تلے سوار 100 سال تک چلا جائے لیکن وہ تاہم ختم نہ ہوگا، اس کا نام شجرۃ الخلد ہے۔ دونوں نے درخت میں سے کچھ کھایا ہی تھا کہ لباس اتر گیا اور اعضاء ظاہر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو گندمی رنگ کا، لمبے قد و قامت والا، زیادہ بالوں والا بنایا تھا، کھجور کے درخت جتنا قد تھا، چنانچہ شیطان کے دھوکے کی وجہ سے انہوں نے اس ممنوعہ درخت کا پھل کھا لیا، اور پھل کھاتے ہی ان کے پردے کے مقام بے پردہ ہو گئے، اور وہ اسے چھپانے کے لیے اس کے پتے ڈالنے لگے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا سے لباس چھن گیا تو اب جنت کے درختوں کے پتے اپنے جسم پر چپکانے لگے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انجیر کے پتوں سے اپنا آپ چھپانے لگے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے راہ راست سے ہٹ گئے، ممنوع درخت کو کھاتے ہی لباس چھن گیا، اپنے سطر کو دیکھتے ہی مارے شرم کے ادھر ادھر چھپنے لگے، ایک درخت میں بال الجھ گئے، جلدی سے چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے جب اللہ تعالیٰ نے آواز دی کہ آدم کیا مجھ سے بھاگ رہا ہے؟ کلام رحمان سن کر ادب سے عرض کیا کہ اے اللہ، مارے شرمندگی کے سر چھپانا چاہتا ہوں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، اور میں نے تم سے یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس کے بعد حکم الہی ہوا کہ تم زمین پر اتر جاؤ، اب تمہاری اولاد آپس میں ایک دوسرے کی دشمن ہوگی اور تم ایک خاص وقت تک زمین میں رہو گے۔ زمین پر تشریف آوری کے بعد حضرت آدم علیہ السلام ایک عرصے تک اپنی لغزش کی معافی مانگتے رہے، حتیٰ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چند کلمات سکھائے گئے۔ پھر جب آپ ان کلمات کے ساتھ توبہ و معافی کی درخواست کی تو وہ قبول ہوئی۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی رہنمائی فرمائی، توبہ قبول ہوئی اور اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام میں گفتگو ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا تھا، اور آپ میں اپنی روح اس نے پھونکی تھی،
اور آپ کے سامنے اپنے فرشتوں کو سجدہ کرایا اور آپ کو اپنی جنت میں پھنسایا۔ آپ نے اپنے گناہ کی وجہ سے تمام انسانوں کو جنت سے نکلوا دیا اور انہیں مشقت میں ڈال دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا، اے موسیٰ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت سے اور اپنے کلام سے ممتاز فرمایا۔ آپ مجھے اس بات سے الزام دیتے ہیں جسے اللہ نے میری پیدائش سے پہلے مقدر اور مقرر کر لیا تھا۔ پس حضرت آدم علیہ السلام نے اس گفتگو میں حضرت موسیٰ کو لاجواب کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اس جواب میں بھی مروی ہے کہ اللہ نے آپ کو وہ تختیاں دی جن میں ہر چیز کا بیان تھا اور سرگوشی کرتے ہوئے آپ کو قریب کر دیا۔ بتلاؤ اللہ نے تو تورات کب لکھی تھی؟ جواب دیا کہ آپ سے 40 سال پہلے۔ پوچھا کیا اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ حضرت آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور وہ راہ بھول گیا؟ کہا ہاں۔ فرمایا پھر تم مجھے اس امر کا الزام کیوں دیتے ہو جو میری تقدیر میں اللہ نے میری پیدائش سے بھی پہلے لکھ دیا تھا؟ یہاں ایک اہم مسئلہ یاد رکھنا ضروری ہے، کیونکہ آج کل بے باکی کا دور ہے اور جس کا جو جی چاہتا ہے بول دیتا ہے، یہاں تک کہ مذہبی معاملات اور اہم عقائد میں بھی زبان کی بے احتیاطیاں شمار سے باہر ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ بے باکی جس مسئلے میں دیکھنے میں آتی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا جنتی ممنوع درخت سے پھل کھانا ہے۔ غیر تلاوت میں اپنی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف نافرمانی اور گناہ کی نسبت حرام ہے۔ ائمہ دین نے اس کی تصریح فرمائی ہے، بلکہ ایک جماعت علماء کرام نے اسے کفر فرمایا ہے۔ لہٰذا اپنے ایمان اور قبر و آخرت پر ترس کھاتے ہوئے ان معاملات میں خاص طور پر اپنی زبان پر قابو رکھیں۔ آیت میں اصل ممانعت درخت کا پھل کھانے کی ہے، لیکن اس لیے فرمایا کہ قریب نہ جانا۔ اس طرز خطاب سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا کہ اصل فعل کے ارتکاب سے بچانے کے لیے اس کے قریب جانے سے بھی روکنا چاہیے۔ جیسے بچے کے سیڑھیوں سے گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو صرف اسے سیڑھیوں پر کھڑا ہونے سے منع نہیں کرتے، بلکہ سیڑھیوں کے قریب بھی نہیں جانے دیتے۔ اسی طرح بیسیوں کاموں میں علماء کرام اسی اندیشے سے منع فرماتے ہیں کہ کوئی فعل بذات خود منع نہیں ہوتا، لیکن اگر لوگ اس کے قریب جائیں گے تو ممنوع کا ارتکاب کر بیٹھیں گے۔ جیسے عورتوں کو قبرستان جانے سے منع کرنے میں یہی حکمت ہے۔ اسی سے پیر اور مشائخ کے فعل کا استدلال ہو سکتا ہے کہ وہ مریدوں کی تربیت کے لیے بعض اوقات کسی جائز کام سے بھی روک دیتے ہیں، کیونکہ وہ جائز کام کسی برائی تک پہنچنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یاد رہے کہ انبیاء کو ظالم کہنا گستاخی اور توہین ہے، اور جو انبیاء کرام کو ظالم کہے وہ کافر ہے۔ اللہ مالک اور مولا ہے، وہ اپنے مقبول بندوں کے بارے میں جو چاہے فرمائے۔ کسی دوسرے کی کیا مجال کہ وہ انبیاء سے متعلق کوئی خلاف ادب کلمہ زباں پر لائے اور اللہ تعالیٰ کے اس طرح کے خطابات کو اپنی جرت اور بے باکی کی دلیل بنائے۔ اس بات کو یوں سمجھیں کہ بادشاہ کے ماں باپ بادشاہ کو ڈانٹیں اور یہ دیکھ کر شاہی محل کا ذمہ دار بھی بادشاہ کو انہی الفاظ میں ڈانٹنے لگے تو اس احمق کا کیا انجام ہوگا؟ ہمیں تو انبیاء کرام اور محبوبان خدا کی تعظیم اور توقیر اور ادب و اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اور ہم پر یہی لازم ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں انبیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارے چینل کی نشریات اللہ تعالیٰ کے احکامات، انبیاء کرام کے واقعات، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحابہ کرام کی زندگی کے واقعات، اولیاء کرام کی زندگی کے واقعات، سبق آموز واقعات، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورے کرنے کے فضائل اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کو پورے کرنے کے فضائل، قرآن و حدیث سے تصدیق شدہ وظائف اور خاص طور پر درود پاک کے فضائل سے متعلق ہوتی ہیں، جس میں ہم اس کے مستند اور تصدیق شدہ ہونے پر خاص توجہ دیتے ہیں۔ ہمارا تعلق کسی بھی فرقے یا گروہ سے نہیں، اور ہمارا مقصد خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیکی کا پیغام امت مسلمہ تک پہنچانا ہی ہے۔ یہ ویڈیوز ہمارے چینل پر اپلوڈ ہو چکی ہیں یا ہونے والی ہیں، جن کا ٹائٹل آپ ابھی دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے تعاون کا بہت 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 شکریہ۔ اللہ اور اس کے رسول کا یہ پیغام دنیا کے آخری کونے تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیا کریں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے جس کا ثواب ہمیں مرتے دم تک بلکہ مرنے کے بعد تا قیامت ملتا رہے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش اور نیت ضرور کیجیے گا، اور درود شریف کا بہت زیادہ اہتمام کیجیے اور لوگوں کو بھی اس کی تلقین کرتے رہیں۔
درود شریف دنیا و آخرت کے خزانوں کی چابی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ درود شریف کا پڑھنا درود شریف پڑھنے والے کی اولاد اور اس کی اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ جزاک اللہ۔